السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث لے کر آیا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا سا فرمان لے کر آیا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث بہت پیاری ہے، حدیثیں سبھی بہت پیاری ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پیاری ہیں۔ بات عمل کی ہے، اگر ہم عمل کریں گے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پہ، باتوں پہ عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر عمل نہیں کریں گے، ان کی مخالفت کریں گے تو ہمیں جہنم کا بالن بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے اور آپ کو سب کو معاف کرے، سب کے گناہوں کو معاف کرے، سب کے گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ تو یہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جسم سے سب ننگے ہوں گے، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ کسی درخت کا، کسی مکان کا، کسی دکان کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگی، صرف ایک سایہ ہوگا، اور وہ سایہ ہوگا میرے رب العالمین کے عرش کا سایہ، رحمان کے عرش کا سایہ، جس کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو 7 قسم کے لوگوں کو 7 قسم کے میرے بھائیوں کو 7 قسم کی میری بہنوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی شجر ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی دکان ہوگی، یعنی عرش کے علاوہ کسی قسم کا کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ تو ان 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ وہ 7 قسم کے بندے کون کون سے ہوں گے، جن کو قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث کو غور سے سنیں، ان 7 بندوں میں اپنا بھی شمار کروائیں، تاکہ ہمیں قیامت والے دن جب کسی قسم کا سایہ نہ ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بالکل قریب ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، اپنے گناہوں کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، تو ہمیں اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے۔ وہ سایہ حاصل کرنے کے لیے یہاں دنیا پر رہ کر کوشش کریں، ہمت کریں، انشاءاللہ تعالی وہ سایہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اور ان 7 بندوں میں اپنا بھی شمار کریں۔ تو 7 بندے کون کون سے ہیں، 7 قسم کے افراد کون کون سے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کریں گے۔ نمبر 1 یہ ہے امام عدل، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا جج، جس کے پاس فیصلہ جاتا ہے، کسی بھی قسم کا فیصلہ ہو، مال کا فیصلہ ہو، اولاد کا فیصلہ ہو، مار پیٹ کا فیصلہ ہو، لڑائی کا فیصلہ ہو، کسی قسم کا بھی فیصلہ جس بندے کے پاس جاتا ہے، جس کو لوگ اپنا حکمران مانتے ہیں، اپنا چودھری مانتے ہیں، اپنا وڈیرا مانتے ہیں، جج مانتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں، اپنے سے اچھا مانتے ہیں، اور اس کے پاس اپنے کیس کا فیصلہ لے کر جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو ذرا حل کر دو، اس کا فیصلہ کر دو۔ تو وہ بندہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ ڈنڈی نہ مارے، وہ صحیح جو اس کی سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، اپنے رشتہ دار دیکھ کے، اپنی برادری دیکھ کے ان کی حمایت نہ کرے، صحیح انصاف کے مطابق جو فیصلہ کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امام عدل، عدل کرنے والا جو بندہ ہے، انصاف کرنے والا جو بندہ ہے، اس کو قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 2 وشاب نشاء فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، جس نے جوانی میں اللہ رب العزت کی ایسے عبادت کی ہو کہ ساری جوانی اس نے اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری ہو۔
دیکھیں میرے بھائیو، جوانی کا بڑا نشہ ہوتا ہے، جوانی میں بندہ بڑے بڑے جرائم کرتا ہے، جوانی کے نشے میں شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان اپنی جوانی میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، دیکھیں بڑھاپے میں آ کر تو بڑے بڑے بزرگ جھک جاتے ہیں، 80-90 کو جب پہنچتے ہیں تو قدرتی طور پر ان کی کمر میں ایک جھکاؤ آ جاتا ہے، وہ جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ لیکن وہ نوجوان جو جوانی میں جب اس پہ جوبن تھا، جب اس پہ جوانی تھی، جب اس پہ رنگینی تھی، اس وقت اس نے عبادت کی ہو، نمازیں پڑھی ہوں، اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق گزارا ہو، وہ نوجوان بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ نصیب ہوگی۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ، وہ مسلمان، وہ مومن جس کا دل مسجد میں جا کے لگا رہے، مسجد میں جب جاتا ہے تو اس کے دل کو سکون آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر آوازار نہیں ہوتا، فضول گپے نہیں ہانکتا، وہاں جا کر فضول ہا ہا ہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے دل لگاتا ہے، اور مسجد میں اپنا دل لگاتا ہے، زیادہ وقت کوشش کرتا ہے مسجد میں گزارنے کی۔ جو فضول وقت ہے، فضول ٹائم ہے، وہ کوشش کرتا ہے جا کے مسجد میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کو جو سب سے بندے کی بہترین حالت پسند ہے، جو سب سے اعلیٰ حالت پسند ہے، وہ سجدے کی حالت ہے۔ سجدے میں اللہ رب العزت کے بندہ بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو نمبر 3 تھا کہ جو بندہ مسجد میں دل لگاتا ہے، مسجد میں جا کر بیٹھتا ہے، مسجد میں جا کر زیادہ سے زیادہ ٹائم مسجد میں گزارتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کریں گے۔ نمبر 4 پہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِی اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَیْهِ، دو ایسے شخص جو آپس میں محبت رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، ان کا اپنا کوئی مفاد، اپنا کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور اگر وہ ناراض ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر، آپس میں محبت رکھنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے بندوں کو بھی اللہ رب العزت عرش کے سائے میں جگہ نصیب کریں گے۔ کسی دوست سے یارانہ ڈالنا ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، میں نے اس کو دین کے بارے میں بتلانا ہے، میں نے اس کا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مقصد یہ نہ ہو کہ میں نے اس سے مال کھینچنا ہے، میں نے اس سے ناجائز طریقے سے اس کا مال ہڑپ کرنا ہے، یہ مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اس بھائی کی تربیت کرنی ہے، کوئی نشئی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی بدکار ہے، میں نے اس کو درس دینا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے باز آ جاؤ، تاکہ کوئی قیامت والے دن کہہ نہ سکے کہ یہ میرا دوست تھا، نماز پڑھتا تھا، خود روزے دار تھا، اس نے مجھے کبھی دعوت نہیں دی تھی۔ جیسے ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کر جائے گی کہ یہ میرا خاوند تھا، خود تو نماز پڑھتا تھا، لیکن مجھے اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھو، اللہ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ میرا خاوند، یہ میرا بھائی تھا، یہ خود تو نمازی تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میری بہنہ نماز پڑھو۔ یہ میرا باپ تھا، یہ خود تو نمازی تھا، اللہ اکبر، خود تو تہجد گزار تھا، لیکن مجھے کبھی نہیں کہا۔ یہ میرا بیٹا تھا۔ 4 قسم کی عورتیں بندے کو جہنم میں لے جائیں گی، جن کی اگر تربیت بندے نے نہ کی، گھر میں رہتے ہوئے ماں کو بھی، اگر امی بھی نماز نہیں پڑھتی تو طریقے کے ساتھ ماں کو بھی دعوت دیں، بہن نماز نہیں پڑھتی بہن کو بھی دعوت دیں، بیوی نماز نہیں پڑھتی بیوی کو بھی دعوت دیں، بیٹی نماز نہیں پڑھتی بیٹی کو بھی دعوت دیں، اور اگر بے پردہ ہیں ان کو پردے کی بھی تلقین کریں، اگر بد عمل ہیں ان کے اعمال درست کرنے میں بھی ان کی مدد کریں، پیار سے، محبت سے، اخلاق کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کو دعوت دیں، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ پھر بھی آپ کی کوشش کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آتی، پھر وہ خود مجرم ہیں، آپ بری الذمہ ہیں، آپ نے کوشش کی، محنت کی،
لیکن وہ رائے راست پہ نہیں آ رہی، پھر آپ بری الذمہ، پھر وہ قیامت والے دن آپ کا گریبان نہیں پکڑ سکتی۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، دعوت دینا بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں کو، بیٹی کو۔ اگر وہ عمل کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر یہاں ہم نے دعوت ہی نہ دی، ان کو بتلایا ہی نہ، ان کو سکھلایا ہی نہ، ان کو پڑھایا ہی نہ دین کے بارے میں، پھر وہ عمل کیا کرے گی؟ اور سب سے بڑی بات جو ہے، اولاد بندے کے لیے صدقہ جاریہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اگر اولاد کو اچھا سبق دے جاؤ گے، قرآن مجید سکھلاؤ گے، حدیثیں سکھلاؤ گے، ان کو مدرسے میں بھیجو گے، مسجد میں بھیجو گے، کسی عالمہ فاضلہ کے پاس ان کو اچھا سبق دو گے، تو وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ اگر ان کو اچھا سبق نہیں دو گے تو پھر وہ تمہارے لیے عذاب کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ جو یہاں بو جاؤ گے وہاں جا کے وہ کاٹ لو گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں بات کر رہا تھا، بات کسی اور طرف چلے گئی، عرش کے سائے کے متعلق۔ تو 4 کا میں نے پہلے بیان کیا، اب 5واں نمبر جو ہے وہ عورت ہے، وہ انسان ہے جس کو کسی حسن و جمال والی عورت نے دعوت دی ہو برائی کرنے کی، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ وہ عورت جس کو کسی حسن و جمال والے لڑکے نے، کسی حسن و جمال والے مرد نے دعوت دی ہو برائی کی، کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، جتنا مال چاہیے لے لو مجھ سے، برائی کرو، تو وہ آگے سے کیا کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں۔ تو اس کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کریں گے، جس کو کسی حسن و جمال والی لڑکی نے، مالدار لڑکی نے، مالدار عورت نے دعوت دی ہو برائی کی، اور وہ آگے سے یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر زنا کیا تو میں جہنم کا بالن بنا دیا جاؤں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس برائی کو چھوڑتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور نمبر 6 پہ ہے، وہ بندہ ہے جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی چھپا کے صدقہ کرنے والا، چھپا کے خیرات کرنے والا، لوگوں کے سامنے سیلفیاں بنا کر نہیں، لوگوں کے سامنے مشہور ہونے کے لیے نہیں کہ بڑا صدقہ کرنے والا ہے، نہیں میرے بھائیو، چھپا کے صدقہ کرنے والا، رات کے اندھیروں میں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانے والا، اپنے سر پہ اٹھا کے آٹے کا توڑا، راشن کا توڑا غریبوں کے گھر میں دینے والا، چھپ کر صدقہ کرنے والا، اللہ رب العزت اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور نمبر 7 پہ ہے وہ انسان، ایسا بندہ جو اللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اپنے کمرے میں، اپنی دکان پہ، اپنے روزگار پہ، تو اللہ رب العزت کو ایسے یاد کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، اللہ کی یاد میں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، ایسے بندے کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے 7 قسم کے بندے جو حدیث شریف میں آتا ہے میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں، کہ اللہ رب العزت ان 7 بندوں کو قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو ان میں اگر ہم بھی شمار ہونا چاہیں تو بہت ایزی، بہت آسان ہے۔ دیکھیں، صدقہ کریں، دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں، چھپا کے صدقہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی ان میں شمار ہوگا۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، اللہ کی یاد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، ہمارا بھی ان میں شمار ہوگا۔ اور دوستی رکھیں، یارانہ رکھیں بھائیوں کے ساتھ، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمارا بھی ان میں شمار ہوگا۔ اور مسجد میں جائیں، مسجد میں دل لگائیں، مسجد میں اللہ کی عبادت کریں، فضول گپوں سے بچیں، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اعمال کریں، نوافل کا اہتمام کریں، سجدے میں سر رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی ان میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں اور میری عزیز بہنوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔